نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، آج کا ہمارا عنوان فرائض نماز کے متعلق ہے۔ نماز کے اندر کیا کیا فرائض ہیں اور کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ چونکہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان سب میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نماز کے اندر خرابی آئے گی اس کے باقی اعمال کے اندر بھی خرابی آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ اس میں فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا لحاظ رکھ کر نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نماز کے فرائض کیا ہیں؟ ہم نے پہلے شرائط نماز بیان کی تھی جو نماز سے پہلے ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایک بھی رہ جائے گا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم بیان کریں گے ارکان نماز کو۔ ارکان نماز وہی یہ نماز میں شامل ہوتے ہیں، نماز سے پہلے نہیں ہوتے، نماز کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارکان نماز کہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو نماز بالکل ہی نہیں ہوگی ہماری نماز۔ وہ ارکان نماز کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد نمبر 2 قرات، نمبر 3 قیام، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، اور نمبر 6 تشہد کی مقدار۔ آخری قاعدہ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا۔ تو یہ جو 6 ہیں یہ ارکان نماز ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے جو مباح امور نماز سے پہلے تھے ہمارے لیے، مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کلام کرنا، یہ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد وہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر ان کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ مفسرین نے فرمایا اس سے جو کبر سے مراد ہے تکبیر تحریمہ مراد ہے، تو نماز کے اندر یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے قرات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن پاک کو پڑھو جو تمہیں آسان لگے، آسانی کے ساتھ جو قرآن تم پڑھ سکو اس کو پڑھو۔ تو یہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اتنا قرآن پڑھنا جس سے ہماری نماز درست ہو جائے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ کم از کم 1 بڑی آیت اور کم از کم 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قیام ہے، نماز کے اندر کھڑا ہونا۔ رب کریم فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کے سامنے یکسو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو قیام نماز کے اندر ضروری ہے۔ جو بندہ تندرست ہو، کوئی عذر نہ ہو، معذور نہ ہو، کھڑا ہو سکتا ہو تو اس کے لیے نماز کھڑی ہو کر پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر بلا کسی عذر کے پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ پھر رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو۔ تو جو شخص صحیح سالم تندرست ہے، رکوع کرنے پر قادر ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کے لیے رکوع بھی فرض ہے، اور جو صحیح سالم ہے سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے سجدہ بھی فرض ہے۔ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آخر کے اندر قائد اخیر ہے تشہد کی مقدار، اس میں بیٹھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود جب تم ایسے کہہ لو اور ایسے کر لو تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھ لو اور اس میں تشہد پڑھ لو، نماز پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر فرض جو ہے وہ بیٹھنا ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اتنا بیٹھنا اور پھر اس میں پڑھنا یہ علیحدہ بات ہے، وہ واجب ہے، لیکن مقدار اتنا بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو یہ 6 تھے ارکان نماز، ان سب کا نماز کے اندر
ہونا ضروری اور فرض ہے، ایک بھی رہ جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔